لیے بنانے کے لیے، ہندوستان آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے اور خاص کر علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے گھر بار، اپنے دولت، اپنے اہل و عیال، مسلمانوں نے عزت کو پامال کیا۔ انگریز 1498 میں تجارت کی غرض سے بنگال آیا تھا اور وہاں تجارت کرتے ہوئے اس کے ارادوں میں فتور آیا اور اس نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ اس نے اتنا بنگال میں ظلم کیا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا، دولت کو لوٹا، ظلم و ستم کیا۔ تو سب سے پہلے عالم بغاوت اٹھانے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ سراج الدین جو بادشاہ تھا، سب سے پہلے انگریز کا مقابلہ کیا اور ان سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو 1757 میں قربان کر دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی جان کو انگریز کا مقابلہ کرتے ہوئے 1799 میں قربان کر دیا۔ تو مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان میں جو سر اٹھایا، مقابلہ کیا، مسلمان کیا۔ شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں آپ نے اعلان کیا کہ یہ ملک اب دارالحرب ہو گیا ہے، ہر آدمی پر، ہر فرد پر ضروری ہے کہ جہاد کرے۔ تو سب سے پہلے انگریزوں کے مخالفت میں عالم بغاوت بلند کرنے والے مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مشن کو آگے بڑھایا اور بہت سارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کیا۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ریشمی رومال، ان کا یہ بھی اسی کا حصہ تھا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اپنی جانوں کو، یہ مسلمانوں کے قائدین تھے، علماء کرام تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے جانوں کو قربان کیا۔ مسلمانوں نے، علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مالٹا کی جیل کی سزا کاٹی، مختلف سزاؤں کو سامنا کیا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دلی سے لے کر مراد آباد تک علماء کرام کے، مسلمانوں کے لاشوں کو درختوں پر پھانسی دے کر لٹکایا گیا، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹا۔ تو مسلمانوں کی قربانی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے آگے رہی، سب سے پہلے رہی۔ لیکن 1920 کے بعد تمام قوم اس میں شریک ہو گئے اور سب مل کر آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے صرف مالی جانی قربانی نہیں دی، بلکہ مالی قربانی بھی دیا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ 1962 میں چائنا اور ہندوستان کا جو مقابلہ ہوا، اس وقت ہندوستان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی ہتھیار کے لیے کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس موقع پر حیدرآباد کے نواب میر عثمان نے ہندوستان کی حکومت کو 500 ٹن سونا بطور ہدیہ، بطور گفٹ دیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں نے جانی اور مالی تعاون کر کے ہندوستان کو آگے بڑھایا۔ تو اس آزادی میں مسلمانوں کا بہتر حصہ رہا، لیکن آج مسلمانوں کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے اس کو بھلا دیا گیا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے اندر جذبہ جہاد، ہر چیز کی قربانی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان آگے بڑھا ہے، مسلمان ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یہ مسلمان کے فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ ہزاروں کے مجمع پر بھاری ہوئے، بے سر و سامانی کے باوجود طاقتور مکے کے سرداروں کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی فتح کو وہاں پر بلند کیا۔ تو مسلمان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھا ہے
تو ہمارے اندر بھی جذبہ ہونا چاہیے، جہاں کہیں ہم رہے ہم سر بلند رہے۔ مسلمان کا نام یہ نہیں ہے کہ سر جھکا دے، کسی کے سامنے جھک جائے۔ مسلمان قوم وہ قوم ہے جو ہر جگہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہی، بزدلی کا کبھی اظہار سچے مسلمان نہیں کرتے، بلکہ سچے مسلمان ہمیشہ بہادری سے ٹکراتے ہیں۔ یہی تعلیم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، اور یہی ہم مسلمان اسی کو اپناتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اللہ نے وہی طاقت وہی قوت رکھا ہے۔ اسلام مسلمان ایسی قوم ہے کہ جتنا بھی ہم اسے کوئی بھی دشمن دبانے کی کوشش کرے گا تو سچا مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ اس لیے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، جہاں کہیں ہم رہے۔ مدرسے کی تعلیم یہی ہمیں دیتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں یہی دیتی ہے کہ ہم جہاں کہیں رہے اللہ کے خاطر رہے، اللہ کے نام کو لے کر آگے بڑھتے رہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ ہم کبھی کہیں نہیں جھکیں گے، اپنی جان ہم دے دیں گے لیکن کبھی ہم نہیں جھکیں گے۔ اسلام کی یہی شان ہے کہ باطل سے ہم ٹکرائیں گے، باطل سے ہم ٹکرائیں گے، کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج کا یہ دن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو قربانی دے کر آزاد کرایا، لیکن ہماری قربانیوں کو آج بھلا دیا گیا۔ ہماری قربانیوں کو آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے بڑوں کی علماء کی جو قربانیاں ہیں اس کو سرخرو کرے، اور ہمارے جتنے بھی قربانیاں تھے اللہ اسے کامیاب کرے۔ آگے ہمارے لیے جو حالات ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم جئیں گے جذبہ جہاد اور بہادری کے ساتھ جئیں گے، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، باطل سے ٹکرائیں گے لیکن سب نہیں جھکائیں گے۔